رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ لبہ سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشار یجری کالخط عاری الثدیین والبطن مما سوا ذلک اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر۔ لبہ سے لے کر ناف تک لکیر کی طرح باروں کی ایک باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ جو سینہ مبارک سے ناف تک ہلکی سی تھی، دونوں چھاتیوں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا۔ البتہ دونوں بازو، کندھوں اور سینہ کے بالائی حصے پر کچھ بال تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے پیٹ اور بازو پر بال نہیں تھے۔ اس جگہ آ رہا ہے کہ بازو اور سینہ مبارک پر کچھ بال تھے۔ اس کی تفسیر شارحین نے یہ کی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پر بال تھے وہ نورانی لو تھے اور سینہ مبارک صاف تھا، اس پر کوئی بال نہیں تھے۔ لبہ سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ کبھی کرتا مبارک اڑتا تو دیکھنے والے یہ منظر دیکھتے، کیونکہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلہ پہنتے تھے۔ حلہ کا معنی ہے جوڑا، نیچے بھی چادر اور اوپر بھی چادر، اس کو عربی میں حلہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ہتھیلیاں اور قدمین مبارک طویل الزندین، رخ پر راحتی شسن الکفین والقدمین۔ آپ علیہ السلام کی کلائیاں دراز تھیں، ہتھیلیاں فراخ، نیز ہتھیلیاں دونوں قدم پرگوش تھے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلائیاں اعتدال کے ساتھ لمبی دراز تھیں، ہتھیلیاں قدرے کشادہ تھیں۔ ہتھیلی کی کشادگی سخاوت و فیاضی کی دلیل ہے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں مبارک نرم اور ملائم تھے۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم مبارک گداز اور پرگوشت تھے۔ ہتھیلیوں کا پرگوشت ہونا مردوں میں پسندیدہ صفت ہے کہ اس سے گرفت مضبوط ہوتی ہے، جبکہ عورتوں میں یہ صفت اچھی اور پسندیدہ نہیں۔ آپ علیہ السلام کی انگلیاں مبارک سائل الاطراف تناسب کے ساتھ دراز تھیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں مبارک نہ بہت لمبی تھیں نہ سکڑی ہوئیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ لمبی اور فراخ تھیں۔ تلوے مبارک خمصان الاحمسین، آپ علیہ السلام کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ دونوں پاؤں کے تلوے مبارک قدرے گہرے، زمین سے مرتفع اور گوشت سے بھرپور نہ تھے، ان کا درمیانی حصہ زمین کو نہیں چھوتا تھا۔ قدمین مبارک مسیح القدمین، ینبو عنہما الماء، آپ علیہ السلام کی قدم مبارک ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے قدمین مبارک صاف، روشن، معتدل اور ہموار تھے، حتیٰ کہ اگر ان پر پانی بھی ڈالا جاتا تو وہ ان کے صاف ستھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا۔ چال مبارک اذا زال زال قلعا یخطو تکفیاً، آپ علیہ السلام جب چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت قدم مبارک کو زمین سے پوری قوت سے اچھی طرح اٹھا کر چلتے تھے، پاؤں مبارک کو زمین پر گھسیٹتے نہیں تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَاقْصِدْ فِی مَشْیِک، اپنی رفتار میں اعتدال پیدا کر، کہ یہی معنی ہے جب آپ علیہ السلام چلتے تو سامنے کی طرف جھک کر چلتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اونچائی سے نشیب یعنی ڈھلوان میں اتر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک میں عاجزی اور انکساری، وَيَمْشِي هَوْنًا سَرِيعَ الْمَشِيَّةِ اِذَا مَشَىٰ كَأَنَّمَا يَنْحَتُّ مِنْ صَبَبٍ، جب چلتے تو عاجزی کی چال چلتے۔ آپ علیہ السلام کا قدم مبارک زمین پر آہستہ پڑتا تھا،
زور سے نہیں پڑتا۔ آپ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا نیچان میں اتر رہے ہیں۔ عاجزی اور انکساری کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی گردن نیچی کر کے آرام آرام سے چل رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے دریافت کیا کہ یہ آدمی آہستہ کیوں چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بڑا قاری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑے قاری تھے لیکن اس طرح نہیں چلتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بات کرتے تو صاف صاف کرتے، جب سمجھاتے تو ٹھیک ٹھاک سمجھاتے، جب کسی کو مارتے تو ٹھیک ٹھاک مارتے تھے۔ ایک صبیغ نامی شخص تھا، وہ لوگوں سے متشابہات کے متعلق سوال پوچھتا تھا۔ اللہ کے چیڑا ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ اب اللہ تعالیٰ تو مخلوق جیسے ہیں نہیں، یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم قاف صاد، ان کے کیا معنی ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ کہتے ہیں ان کے معنی اللہ جانتے ہیں، لیکن اس کی عادت تھی خواہ مخواہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے متشابہات کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے لوگوں کو پریشان دی گئی کہ اس نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس بھیج دو۔ کھجور کی چھڑی پہلے سے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، کھینچ کر ماری، دو چار سر پر ماری، لہو کی چھینٹیں نکلی۔ اس نے کہا اگر آپ مارنا چاہتے ہیں تو مار لیں، اگر علاج کرنا چاہتے ہیں تو میرا علاج ہو چکا ہے، اب موت تک شرارت نہیں کروں گا۔ اس کا علاج ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو علاقے میں بھیج دیا، وہاں کے گورنر سے یہ کہہ دیا کہ ذرا خیال رکھنا، پھر اس قسم کی حرکت کرے تو مجھے بتانا، میں اس کا علاج کر دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی کو یوں غالباً جھک کر چلتے دیکھا تو فرمایا لوگوں کو دکھانا چاہتے ہو کہ میں تقوی والا ہوں؟ ایک چھڑی ماری کہ سیدھے ہو کر چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے عاجزی سے چلتے، انتہائی انکساری سے چلتے، میں قدرے تیز کأنما ینحط من سبب، گویا کہ بلندی سے ڈھلان کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی مبارک نگاہیں وَإِذِ الْتَفَتَ جَمِيعًا، جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو بدن مبارک سے پھر کر پوری طرح توجہ فرماتے۔ حافظ الطرف نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء، جل نظرہ الملاحظۃ۔ آپ علیہ السلام کی نظریں نیچے رہتی تھی، آپ وسلم کی نظر بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ عموماً گوشِ چشم سے دیکھنے کی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الازراء فی خدرہ، وکان اذا کرہ شیئا عرفناہ فی وجہ۔ آپ علیہ السلام شرم و حیا میں کنواری لڑکی جو اپنے پردے میں ہو سے کہیں زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو کوئی چیز ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے۔ یسوق اصحابہ، آپ علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آگے رکھتے، خود پیچھے چلتے۔ وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ، آپ علیہ السلام جس سے ملتے سلام کرنے میں پہل کرتے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا، سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے، بچوں تک کو مخاطب فرماتے اور پہل کرتے۔ یہی کمال حسن اخلاق ہے، اس میں تعلیم امت بھی ہے۔ الحدیث شریف میں ہے البادی بالسلام، البادی بالسلام بریء من الکبر، جو شخص سلام کرنے میں پہل کرتا وہ کبر سے بری ہوتا۔ یہ تھا آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک، مختصراً عرض کیا۔ صحابہ کی محبت اور عشق کا عالم کیا ہے؟
صحابہ نے کیسے عشق کیا، وہ عشق کے دعوے نہیں کرتے تھے، لیکن عشق ان کے کردار سے نظر آتا۔